جی ضرور. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکہف آیت نمبر 75. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. کہا خضر علیہ السلام نے کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے بے شک آپ ہرگز نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر. قال ان سألتک، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر میں نے سوال کیا نا کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد پھر آپ مجھے ساتھی نہیں رکھنا. حقیقت میں آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے ایک عذر کو. ہم تلا کافر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ دونوں پہنچے ایک بستی میں، اور دونوں نے مانگا اس بستی والوں سے کھانا. پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مہمان نوازی کرے ان کی. پھر دونوں نے پایا، خضر علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پایا اس میں ایک دیوار تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ گر جائے، یعنی وہ دیوار گری جا رہی تھی. پھر خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کچھ اجر لے لیتے. قال ھذا فراق بینی، کہا خضر علیہ السلام نے کہ یہ اب جدائی میرے درمیان اور آپ کے درمیان ہے. اب آپ کے اور میرے درمیان اب جدائی ہے. تو جدائی کا اعلان اس پہ نہیں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ حکمت کی جو تعلیم دینی تھی وہ پوری ہو چکی تھی. تو خضر علیہ السلام نے کہا آپ کے درمیان میرے درمیان جدائی ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی حقیقت جو آپ اس پہ صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ، رہی وہ کشتی تو وہ تھی غریبوں کی، وہ کام کرتے تھے سمندر میں، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب کر دوں، عیب پیدا کر دوں، عیب دار کر دوں اس کشتی کو. اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ، وہ لے لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی، تو عیب دار دیکھ کر چھوڑ دے گا، غریبوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا. مثال ہے کہ دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور نیک لوگوں کو کوئی بھی مالی اور معاشی نقصان پہنچتا ہے نا، تو ایک نقصان کے اندر ہے نا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے. اس لیے نہیں چاہیے کہ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص ان حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ غلام یعنی لڑکا، تو تھے اس کے ماں باپ ایمان والے، پھر ہمیں ڈر تھا کہ وہ ان کو اپنی سرکشی اور ناشکری کی وجہ سے پریشان نہ کر دے. وَأَرَدْنَا، پھر ارادہ کیا ہم نے کہ ہم بدل کر دے ان دونوں کو. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ بدل کے دے ان دونوں کو ان کا رب بہتر اس لڑکے سے، پاکیزہ اولاد عنایت فرمائے اور اس کے دل میں رحم بھی بہت زیادہ ہو. وَأَقْرَبَ رُحْمًا، وہ زیادہ قریب ہو رحم کے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، پھر وہ تھی دو یتیم لڑکوں کی مدینے میں، شہر میں، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا، اور تھے اس کے ابا نیک. پھر ارادہ کیا نا آپ کے رب نے کہ وہ پہنچ جائے اس کی جوانی کو اور وہ نکال لے اپنا خزانہ. تو یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور میں نے نہیں کیا اس کو اپنی جانب سے. تو یہ اس بات کی حقیقت ہے جو آپ اس پر صبر نہیں کر سکے. تینوں بتا دیا گیا. ظاہر دکھ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے خیر چھپی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے تمام، ہے نا. تو وہ دیوار جو تھی دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور وہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا. اب بچے اتنے چھوٹے تھے نا کہ اس کو سنبھال نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں آتی وہ دولت. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے.
کس طریقے سے غائبانہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کا، کیونکہ اس کے ابو کیا تھے، نیک تھے، ہے نا. حدیث میں بہت ہی آتا ہے، صحابہ تھے عبادت کر رہے تھے، بولے میرے بچے میں یہ عبادت کر رہا ہوں نا، اس کا فائدہ تجھے بھی پہنچے گا. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے متعلق. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ابھی پڑھ کر سناتا ہوں تم پر اس کا ذکر ذی القرنین کے تعلق سے. تو یہ یہود لوگوں کا ہی القا کیا ہوا سوال تھا، جو انہوں نے قریش والوں کو بول کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو ذی القرنین ایک تاریخوں میں آتا ہے، سائرس کی خسرو کر کے ان کی شخصیت ہے، اور یہ ایک ایمان والے بادشاہ تھے اور آخرت پہ یقین رکھتے تھے. ان کو اللہ نے جو پاور دیا نا، اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا، لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا، دنیا سے ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا. تو ایک سنانا مقصود یہ بھی ہے نا، اہل قریش جو پوچھنے آئے تھے سوال میں، ان کو بھی ایک جواب دیا گیا کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی، لیکن وہ غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اس پاور کو انہوں نے اچھے کاموں میں استعمال کیا، اور جو کچھ بھی کیا انہوں نے تو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا، شکر کیا. ہاں، اور تم تھوڑی تھوڑی سرداریوں پر اتنا پھولے جاتے ہو، اکڑ رہے ہو. تو ڈیٹیل تو بہت ہے، لیکن ابھی کیا کہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے نا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو طاقت عطا فرمائی، قدرت دی ان کو زمین میں، اور دیا ہم نے ان کو ہر چیز کے اسباب وسائل دیے جو ایک بادشاہ کے لیے ضروری تھا، سب کچھ چیزوں سے نوازا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک مہم کی تیاری کی. اتباع یعنی پیچھے لگے، ایک اسباب کے، ایک مینس کے، مراد یہاں پہ ایک مہم کی تیاری کی. تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے ایسٹرن کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، سب جگہ انہوں نے فتوحات حاصل کی اور ظلم کا خاتمہ کیا زمین سے جہاں تک وہ کر سکتے تھے. حتی اذا بلغا مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، اور پایا اس سورج کو کہ وہ ڈوب رہا تھا ایک سیاہ چشمے میں، اور پایا اس کے پاس ایک قوم. تو کہا ہم نے اے ذی القرنین، خواہ کہ تم ان کو عذاب دو یا کہ تم ان کے ساتھ کچھ حسن کا معاملہ کرو. تو کی خسرو کی یہ جو مہم ہے نا، مغربی مہم ہے، تو یہ جو پوری جو مغرب کی سائڈ کا پورا جو سمندر تک کی جو حد ہے نا، وہاں تک کے وہ پہنچ گئے تھے. یہ مغرب کی دنیا کی آخری حد تک کے یہ پہنچ گئے تھے. تو وہاں پہ جو بھی قوم کے اوپر انہوں نے فتح حاصل کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ قوم آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو آپ ان کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرنا وہ کرے، ہے نا. ایسا اللہ تعالیٰ بھی بولتے ہیں نا کہ میں نے تو تم کو سب کچھ دے دیا ہے، دولت وغیرہ، اب تم کو جو کرنا ہے کرو، اچھے کاموں میں خرچ کرو یا جو برے کاموں میں. اب اچھا کریں گے تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو یہ فرمایا. تو ذی القرنین نے کہا کہ وہ جو شخص ظلم کرے گا نا تو ہم اس کو سزا دیں گے. قال اما من ظلم، کہا ذی القرنین نے کہ جس نے ظلم کیا نا ہم سزا دیں گے اس کو، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف نا، پھر اللہ بھی اس کو عذاب دے گا، ایسا سخت عذاب. اور اما من آمنا، اور رہا جو شخص وہ ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے نا، پھر اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم اس کے لیے آسان حکم دیں گے، ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا. ٹھیک ہے نا. کسی شخص نے بھی ایمان لایا، اچھے عمل کیا، تو بہترین جزا اس کو اللہ تعالیٰ تو دیں گے ہی، اور ہم بھی اس کے ساتھ سہولت والا معاملہ کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کی طرف تیاری کی. یہ جو دوسری مہم کا ذکر ہے یہ مشرقی سمت کی طرف تھا. تو یہ مکران اور کندھار بلک کے جو وحشی تھے نا وہاں تک پہنچے تھے یہ. تو فارس کی مشرقی سرحد پر بدامنی ان لوگ نے پھیلا رکھی تھی نا، تو ذی القرنین نے ان کی سرکوبی کے لیے ان کو یہ اٹھنا پڑا، اور یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے.
حتی اذا بلغ مطلع الشمسی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اور انہوں نے پایا اس سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا تھا کیسی قوم پر، نہیں ہم نے بنایا ان کے لیے اس سورج کے سوا سے کوئی پردہ ہی نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ قبائل لوگ تھے، گھر اور تعمیر تمدن سے ناشنا تھے، اپنی وحشت کے بالکل ابتدائی دنوں میں تھے، خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے یہ، یعنی کوئی پردہ نہیں تھا، سورج ڈوب جاتا تو ہی پردہ ہو جاتا، ایسا تھا۔ ذالک کا اسی طرح، اور حقیقت میں احاطہ کیا تھا ہم نے جو بھی ان کے پاس خبریں تھی، یعنی کہ اللہ کو سب پتا تھا ذوالقرنین کیا کر رہے ہیں، ہاں اللہ کو سب پتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت سے ہر چیز سے پورا واقف تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے اور ایک مہم کی تیاری کی، ایک ہی خسرو کی تیسری مہم ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی، تو یہ کیپسن کے مشرق میں ترکستان کی جانب تھی یہ۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ جب پہنچے دو پہاڑیوں کے درمیان، اور پایا اس کے علاوہ سے، یعنی پہاڑیوں کے علاوہ ایک قوم ایسی پائی کہ نہیں وہ لگتا تھا کہ کچھ بات سمجھیں گے، یعنی وہ دوسری زبان نہیں سمجھ پاتے۔ قال یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا ہوگا کسی طریقے سے کہ ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج وہ فساد کرنے والے زمین میں، پھر کیا ہم بنا دیں، یعنی ہم آپ کے لیے کچھ مال وغیرہ نکال کر دیں، اس پر کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ قال ما مکنی، کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ جو کچھ بھی قدرت دی ہے نا مجھے میرے رب نے وہ بہتر ہے، پھر میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اور میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، دو مجھے لوہے کی تختیاں، یہاں تک کہ جب اس نے ٹھیک کر دیا ان تختیوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان، ذوالقرنین نے کہا کہ پھونک مارو، دھوکو اس کو، یعنی اس تختیوں پہ خود آگ جلاؤ، تو یہاں تک کہ جب کر دیا ان تختیوں کو آگ کی طرح، کہا ذوالقرنین نے کہ دو مجھے میں انڈیل دوں اس پر تانبا، پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تانبا انڈیل کے دیوار اور زیادہ مضبوط ہو گئی، لوہے کی تختیاں پھر اس کے اوپر تانبا۔ فَمَسَتَعُوا، پھر نہیں وہ کر سکیں گے کہ وہ چڑھیں اس پر، اور نہیں وہ اس کے اندر سوراخ کر سکیں گے، نقب نہیں لگا سکیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے، کہ جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، یعنی قیامت، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، پھر وہ اللہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ایک دوسرے میں، وہ ریلے ماریں گے، موج کی طرح ٹکرائیں گے، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ، اور سامنے کر دیں گے ہم جہنم اس دن کافروں کے، الذین کانت، یہ کافر وہ لوگ ہیں تھی ان کی آنکھیں پردے میں میرے ذکر سے، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے سننے کی، یعنی کہ جہنم کا کافر لوگ مشاہدہ کر لیں گے کہ ان کی عقل اس طرح ماری گئی تھی کہ پیغمبر کی کوئی یاد دہانی بھی ان کی آنکھیں کھولنے میں کامیاب نہ ہوئی، اور جب ہماری تنبیہات ان کو سنائی جاتی نا تو اس کی سننے کی بھی یہ تاب نہیں لاتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، کیا پھر حساب لگا لیا ہے، گمان کر لیا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا سے اولیاء، اپنا کارساز بنا لیں گے،
یعنی یہ مخاطبوں کو تنبیہ کی کہ ان بدبختوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، ہمارے بندوں میں سے کچھ کو اپنا مددگار بنا لیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کی سفارش کر کے ان کو چھڑا لیں گے، یہ محض ان کی خوش فہمی ہے۔ ایسے کافروں کے لیے ہمارے پاس جہنم بطور ضیافت تیار ہے، جس سے کسی کی کوشش سفارش بھی ان کو چھڑا نہیں سکے گی۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ۔ قل حل ننبئکم، آپ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں سب سے زیادہ نقصان والے اعمال کون سے ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان والے گھاٹے کے لحاظ سے اعتبار سے کون سے اعمال ہیں؟ الذین ضل سعیہم، وہ لوگ گم ہو گئی ان کی کوشش دنیاوی زندگی میں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی کوشش کی انہوں نے اس دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کی، اور ساری کوششیں دنیا میں ہی، دنیا کے لیے کی ہے انہوں نے، تو آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ وہ لوگ تھے الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جو گم ہو گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں اور وہ گمان کرتے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، پھر ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال، پھر نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ تو یہ کوشش ان کی دنیا میں کھو گئی، دنیا کے پیچھے رہ گئے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اللہ کی ملاقات کے انکار کرتے رہے، ان کے سارے اعمال چلے ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ سورہ فرقان میں بھی ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ایک راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے اور ہم آگے بڑھ کے ان کو ہوا میں اڑا دیں گے، ان کے اعمال کے کوئی صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اعمال کا صلہ تو ایمان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان کی وجہ سے ہی اعمال کا صلہ دے گا اللہ۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، پھر ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پھر ہم قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ ان کی سزا ہے جہنم، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا ہے اور انہوں نے بنایا ہے میری آیتوں کو، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، ہے نا، تو ہوگی ان کے لیے جنت الفردوس، فردوس کے باغات، مہمان نوازی کے طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم مانگو جنت تو فردوس مانگا کرو۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، نہیں وہ چاہیں گے اس سے ہٹنا، جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر، آپ کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر سیاہی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، یہاں کلمات مراد اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں جو آفاق میں نفس میں پھیلی ہوئی ہے، تو سب لکھنے کے لیے اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، اس کی قدرتوں کو لکھنے کے لیے، تو ختم ہو جائیں گے سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے میرے رب کی بات، اور اگر لائیں ہم اس جیسا اور۔ قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے در حقیقت میں بشر تمہارے جیسا ہوں، وہی کی جاتی ہے میری طرف، در حقیقت تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر جو ہے امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کے لیے، پھر وہ چاہیے کہ عمل کرے اچھا عمل، اور نہیں وہ شریک کرے اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی ایک کو بھی۔ فرمایا کہ میں تو ایک اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میں بشر ہی ہوں، تو جو اللہ کے سے امید، اللہ اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے نا، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اچھے اچھے عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد والا سورہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम हुरूफ मुक़त्तआत है। काफ हा या ऐन स्वाद। ज़िक्र रहमति रब्बिका, तेरे रब की रहमत का जिक्र है ये अपने बंदे ज़करिया अलैहि सलाम पर। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को चुपके चुपके पुकारना, राज़ो नियाज़ के अंदाज में उन्होंने, है ना, अल्लाह को पुकारा। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु, कहा है मेरे रब बेशक कमज़ोर हो गई हड्डियां मेरी और शोले मारने लगा है सर बुढ़ापे से, यानी बाल मेरे बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं और मैं नहीं हुआ तुझे पुकार के मेरे रब कभी महरूम नहीं रहा। यानी अल्लाह ताला की रहमत का हवाला दिया उन्होंने, यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने आपको पुकारा और महरूम रहा। अल्लाह ताला की रहमत को पुकार के अल्लाह ताला से ही दुआ मांगी। ये बहुत बेहतरीन उस्लूब है दुआ के मांगने का भी, कि अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करके दुआ तलब मांगी जाए। व इन्नी खिफ्तु, बेशक मुझे खौफ है मेरे रिश्तेदारों की तरफ से जो मेरे पीछे है, और है मेरी बीवी बे औलाद, फिर अता कर दीजिए मुझे आपके पास से एक वारिस, यानी मेरी मददगार, मेरा दीन के काम में हाथ बटाने वाला। तो जो उनके रिश्तेदार वगैरह थे, तो जो दीनी विरासत है ना, उसको आगे ले जाने के, उसको रवादार रखने के लिए वो इस तरीके से उनके अंदर वो सलाहियतें नहीं दिख रही थी उन्हें। तो उन्हें फिक्र थी कि खानदान में कोई ऐसा शख्स आए जो इस खानदान के मिशन को जिंदा रखे, जो दीन उल्मा अपने अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दीनी विरसा है ना वो आगे बढ़ाए। यरिसुन्नी, वो वारिस हो मेरा और वारिस हो आले याकूब का, और बना दीजिए ऐ मेरे रब उसको पसंदीदा, यानी अच्छे अखलाक वाला बनाइए। तो ये भी दुआई मांगी जा सकती है। या ज़करिया, ए ज़करिया, अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, सूरे आल इमरान में पढ़ चुके हैं ना, कि वो नमाज के लिए खड़े थे अपने मेहराब में, तो फरिश्तों ने बशारत सुनाई थी। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया बेशक हम खुशखबरी देते हैं आपको एक लड़के की, नाम है उसका यहया, और नहीं बनाया हमने उसके लिए इससे पहले कोई ऐसा हम नाम नहीं बनाया, ऐसी कोई नजीर नहीं बनाई। काला रब्बी अन्ना यकूनु, तो उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए अल्लाह से फरमाया कि मेरे रब कैसे हो सकता है मुझे लड़का और है मेरी बीवी बे औलाद, और हकीकत में मैं तो पहुंच चुका हूं ना इंतहाई बुढ़ापे को। काला कज़ालिका, कहा इसी तरह, अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही होगा। फरिश्तों ने उनको बशारत दी, कहा इसी तरह होगा, कहा है आपके रब ने, बेशक वो मुझ पर आसान है, और हकीकत में मैंने पैदा कर चुका ना आपको इससे पहले, और आप तो कुछ चीज थे ही नहीं, है ना, अल्लाह ने पानी के नुतफे से इंसान को बना दिया। क़ाल रब्बि इजअल ली आयतन, कहा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे रब बना दीजिए मेरे लिए एक निशानी, है ना, बच्चे के पैदाइश की निशानी बता दीजिए। तो कहा अल्लाह ताला ने फरमाया तेरी निशानी है कि नहीं तुम आप बात कर सकोगे लोगों से 3 रात ठीक ठीक, यानी ठीक होने के बावजूद भी बात नहीं कर सकोगे, तस्बीह कर सकोगे, लेकिन बात नहीं कर सकोगे। सूरह आले इमरान में भी ये आ चुका है, वहां दिन आया था। खरज अला कौमिही, फिर वो निकले अपनी कौम के सामने मेहराब से अपने, फिर उन्होंने इशारा किया उनकी तरफ कि तस्बीह करो सुबह और शाम, इशारे से कहा कि तस्बीह करो सुबह और शाम। या यहिया खुजिल किताब बेकुवा,
اے یحییٰ پکڑ لو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. اللہ نے فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. کتاب تورات مراد ہے. اور دیا تھا ہم نے ان کو حکمت دانائی بچپن سے ہی دی تھی، ہے نا. ایک ایج ہوتی ہے دانائی کی آفٹر 40s، لیکن یہ پہلے سے ہی اللہ نے ان کو حکمت سے نواز دیا تھا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور یہ بہت شفقت رکھنے والے، سوز و گزار ان کے اندر ہماری طرف سے اللہ نے ان کو یہ کوالٹیز دی تھی، اور پاکیزہ سیرت والے اور بہت پرہیزگار تھے. انہیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب تقریر کرتے تھے نا ہیکل میں تو لوگوں کے دل ہل جاتے تھے، اور یہ جنگل کے شہد اور اس کی ٹڈیوں پر گزارا کرتے، کمبل کی پوشاک سے تن ڈھانکتے، اور سر چھپانے کے لیے دنیا میں کوئی چھت نہیں بنائی، اور اللہ کی کتاب کی خاطر اس سر کو کٹوا کر دنیا سے رخصت ہو گئے. وبرًا بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور نہیں تھے وہ جبار یعنی سرکش اور نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا کیے گئے، اور جس دن وہ مریں گے، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے. یعنی تین یہ وحشت کے موقع ہوتے ہیں نا، تینوں وقت میں اللہ نے ان پہ سلامتی نازل فرمائی. ایک تو پیدائش کے وقت بچہ دنیا میں آتا ہے، اور ایک تو موت کے وقت اس کو دوسری دنیا سے واسطہ پیش آتا ہے، اور ایک دن جب وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. تو تینوں وقت اللہ تعالیٰ نے ان پہ سلامتی نازل فرما دی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کر دیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا. تو جب وہ لے کر چلی الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے مشرق کی جگہ، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ مشرق کی طرف چلی گئیں، مسجد اقصیٰ کے مسجد کی طرف جا کے گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کر لی. اسی لیے جو نصارہ ہے نا، قبلہ جو ہے نا انہوں نے مشرق کو بنایا ہے، کہ وہ ہیکل کی مشرقی سمت کو وہ اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں. تو عورتوں کے اعتکاف عبادات کے لیے مشرقی سمت میں ہی محراب بنے ہوئے تھے. بیت المقدس کے نقشوں میں یہ ملتا ہے. فَاتَّخَذَتْ، پھر اس نے کر لیا سب کے سوا، ان کے سوا سے پردہ، یعنی لوگوں سے پردہ کر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر بھیجا ہم نے ان کی طرف ہماری روح. پھر اس نے صورت پکڑ لی اس کے لیے، ٹھیک ایک بشر کی صورت پکڑ لی. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. تفسیروں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اب دیکھو روح یہاں پہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. روح مراد وہی بھی ہوتی ہے، اور روح جو ہماری روح ہے نا، سول، وہ بھی ہوتی ہے نا. تو ہماری روح بھیجی یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے ایک بشر کی صورت اختیار کر لی. قالت انی اعوذ بالرحمن، کہا مریم علیہ السلام نے کہ میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر تو ہے پرہیزگار. میں اللہ کی پناہ میں جا رہی ہوں. تو وہ ڈر گئی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کہا. قال انما انا رسول ربک، کہا جبرائیل علیہ السلام نے در حقیقت میں تیرے رب کا رسول ہوں، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا. قالت انا یکون، کہا مریم علیہ السلام نے کیسے ہو سکتا ہے مجھے لڑکا، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، اور میں نہیں ہوں کوئی برا کام کرنے والی، میں بدکار نہیں ہوں، لڑکا کیسے ہوگا مجھے. قال کذالک، کہا جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح ہوگا. قال ربو کی، کہا ہے تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا نا تاکہ ہم اس کو ایک نشانی بنائے لوگوں کے لیے، اور ایک رحمت ہے وہ ہماری طرف سے، ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور لوگوں کے لیے باعث رحمت ہی ہوتا ہے، اور ہے یہ کام طے شدہ، یہ کام تو ہو کے رہنے والا ہے. فحملتہ، پھر ان کو حمل رہ گیا، پھر وہ لے کر چلی گئی ان کو دور کی جگہ. دور کی جگہ آتا ہے بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی.
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر لے آیا ان کو دردزا یعنی لیبر پین کھجور کے تنے کی طرف۔ وہ بولی اے کاش میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بسری، ہے نا۔ تو ذرا تصور کرے کہ ایک پاکیزہ گھرانے کی ایک کنواری عفیفہ، ہاں، جب اس نے اپنے گمان کے مطابق اپنی رسوائی کا یہ سامان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا، تو یہ جملہ ان کے اندرونی احساسات کی صحیح تعبیر ہے۔ انہوں نے فرمایا کاش میں اس سب میں پڑھنے سے پہلے ہی مر جاتی، ہاں، اور مری نہیں جاتی بلکہ لوگوں کے حافظے سے بھی میری یاد محو ہو جاتی۔ فناداہا، پھر پکارا اس کو، ہاں، انہیں فرشتے نے آواز دی مریم علیہ السلام کو اس کے نیچے سے کہ نہیں غم مت کرو، حقیقت میں بنایا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، تو غم مت کرو، گھبراؤ مت، اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ، اور ہلا لے تیری طرف کھجور کے تنے کو، تو گر پڑے گی تجھ پر ایک فریش تازہ کھجور ہے۔ پکولی وشربی، اور کھاؤ اور پیو اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں، ہاں، یعنی اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے نا، تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تمہیں دکھے نا کوئی بشر میں سے کوئی بھی ایک، تو کہنا میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، پھر نہیں میں بات کروں گی آج کے دن کسی انسان سے۔ تو یہودی اس میں شریعت میں پتہ چلتا ہے کہ چپ کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ یہود کی شریعت میں خاموشی کے بھی روزے ہوتے تھے، ان کے کچھ شرائط ہوتی تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، الٹی بھی ہوتی ہے اور ہے نا جلاب بھی ہو رہے ہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، پھر وہ لے کر آئیں اس کو اپنی قوم کے پاس، اور وہ اس کو اٹھائے ہوئے تھی۔ تو انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے، مریم حقیقت میں کیا تو نے یہ بڑی عجیب حرکت، فریہ یعنی بڑا عجیب غریب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہیں ہے تیرے ابا، نہیں تھے تیرے ابا کوئی برے آدمی، اور نہیں تھی تیری امی بھی کوئی ایسی بری عورت۔ تو فرمایا کہ ہارون کی بہن تیرے ابا بھی ایسے تھے نہیں، تیری امی بھی ایسی نہیں تھی، یہ کیا کیا تم نے؟ اور اشارت الہی، پھر انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، قالوا کیف نکلم، انہوں نے کہا کیسے ہم بات کریں گے جو ہے جھولے میں ایک بچہ۔ قال انی عبداللہ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، ہاں، اب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ بی بی مریم سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بچہ دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کا ثبوت انہی کے زبان سے اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ کے ذات پہ پورا بھروسہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے دیا ہے مجھے کتاب اور بنایا مجھے نبی، اور بنایا مجھے برکت والا جہاں بھی میں رہوں گا، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، جب تک رہوں میں زندہ، جب تک کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا کرنی ہے، لیکن نصارہ نے اس بات کو بھول گئے۔ وبرًا بوالدتی، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں اس نے بنایا مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ وسلام علیہ، اور سلامتی ہوگی مجھ پر اس دن جب میں پیدا کیا گیا، اور اس دن جب میں مروں گا، اور اس دن جب میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ہاں، قول الحق کی صحیح بات ہے، حق بات یہی ہے، وہ جو تم اس میں شک کر رہے ہو۔ تو 34 اور 35 میں ہے نا بطور جملہ معترضہ آیا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ، نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ بنائے کوئی اولاد، وہ پاک ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو در حقیقت وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کال پھر شروع ہوا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پھر اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پھر اختلاف کیا گروپ والوں نے اپنے درمیان، ہے نا، اتنی واضح تعلیمات دینے کے بعد بھی نصارہ نے گروہ بندیاں کر لی، بہت گروپ بن گئے ان کے اندر۔ پھر خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا، ہاں ان کے لیے بہت خرابی ہے، ایک بڑے دن کی گواہی کے دن ان کے لیے خرابی ہوگی، ایک بڑے دن کی حاضری کے دن ان کے لیے بہت خرابی کا باعث ہوگا۔ مشہدی یعنی حاضری، یوم نظیم، بڑا دن مراد کوئی قیامت کا دن۔ اسمی بہم، خوب سن لیں گے وہ اور خوب دیکھ بھی لیں گے اس دن جب وہ آ جائیں گے نا ہمارے پاس، لیکن ظالم آج تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں، تو جب ان کے کانوں کے پردے بھی کھل جائیں گے، آنکھوں کی پٹیاں بھی اتر جائے گی، ہاں؟ ظالم مراد یہی ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور خبردار کر دیجئے، ہوشیار کر دیجئے لوگوں کو حسرت والے دن سے، ہاں، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تمام معاملے کا اور وہ غفلت میں ہے اور وہ ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، ہاں، تو یوم الحسرتی مراد وہی ہے، ہاں، شہادت عظیم کا دن۔ تو ان کی آنکھیں تو کھل جائے گی لیکن توبہ اور اصلاح اور عمل کے تو دروازے بند ہو چکے ہوں گے نا، تو آج غفلت میں پڑے ہوئے ایمان نہیں لا رہے ہیں اور حسرت سے کہیں گے کہ کاش اس دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہوتا تو ایمان اور عمل کی زندگی گزارتے، لیکن ان کی حسرت بس حسرت ہی رہے گی، اور اس دن سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم وارث ہیں زمین کے اور جو اس پر ہے، اور ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کر دیجئے کتاب میں، قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ بھی سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب اب کہا اپنے ابا سے، آزر سے، اے میرے ابا، کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ کیوں پرستش کرتے ہو تم جو نہیں سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کو کچھ کام آنے والا ہے؟ انسان کی حاجت اپنے رب سے، اپنے معبود سے تو اسی لیے جڑی ہوتی ہے نا کہ اس کی ہر بات وہ اس کے آگے اپنی سب تکلیف اور پیش کرے، ہاں، اور وہ اس کے کام آئے۔ لیکن یہ تمہارے معبود نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ پہ کچھ کام آ سکتے ہیں، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یا ابتی، کہا ہے میرے ابا، بے شک حقیقت میں آ گیا میرے پاس علم، یعنی علم میں وہی آ چکی ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے، پھر آپ میری پیروی کرو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا نہیں عبادت کرو شیطان کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بھی بندگی کرنا مراد شیطان کی بندگی ہے، کیونکہ شیطان تو توحید کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ ہی اس نے کہا نا، میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر ہی بیٹھوں گا اور انہیں بہکاؤں گا، شرک میں مبتلا کروں گا۔ تو اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف، اے میرے ابا بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ آپ کو پہنچے گا عذاب رحمان سے، پھر آپ ہو جاؤ گے شیطان کے ساتھی، ہے نا، کیونکہ شیطان بھی عذاب میں گرفتار ہوگا اور جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی، کہا کیا منہ پھیرتا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ اگر نہیں تو باز آیا نا تو میں ضرور تجھ کو رجم کر دوں گا اور چھوڑ دے مجھے ایک مدت کے لیے، یعنی چلے جاؤ یہاں سے۔ قال سلام علیکہ، کتنے پیار سے اپنے والد سے گفتگو کر رہے، کہا سلام آپ پر، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، وہ میرے حال سے پوری طرح باخبر ہے اور مجھ پر بہت زیادہ وہ مہربان ہے، میری دعا سن لے گا۔
وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا سے، اور میں پکارتا ہوں میرے رب کو، ہاں ممکن ہے کہ نہیں میں ہوں میرے رب کو پکار کے محروم۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب وہ الگ ہو گئے نا ان سے اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا سے، تو عطا کیا ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے ان کو ان کے لیے جو رحمت ہمارے پاس سے، ہم نے اپنی رحمت سے انہیں نوازا، اور بنا دیا ہم نے ان کا ذکر جمیل کر دیا، بلند کر دیا ان کی، یعنی ان کو پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ لسان صدقین یعنی یہی شہرت، پائیدار شہرت عطا فرمائی اللہ نے، نہایت پائیدار، علین نہایت کے لیے لے گی، نہایت پائیدار شہرت۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا فرمائی ہے نا ابھی تک کے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کر دیجئے کتاب میں، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، پکارا ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے، اور قریب کر دیا ہم نے ان کو سرگوشی کرنے، یعنی بات کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے ان کو ہماری طرف سے رحمت۔ یہ رحمت کیا تھی کہ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کر دیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک وہ تھے وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے، ہے نا، وہ بہت وعدے کے سچے تھے۔ اس کے واقعات ملتے ہیں احادیث میں، اور ایک وعدے کے سچا انہوں نے یہ بھی دکھایا قرآن میں، سورہ صافات میں ہے نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے کہ میرے ابا آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ وعدے کے سچے تھے، رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ تھے وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھے اپنے رب کے پاس پسندیدہ، نہایت پسندیدہ شخصیت تھی ان کی اللہ کے نزدیک۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کر دیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ بھی تھے سچے نبی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں بہت کچھ ہے لیکن سب اسرائیلی روایت سے ماخوذ ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ اولئک الذین انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، یہ نبیوں میں سے ہے اور آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، اور یہ اس میں سے ہے جو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ اولادیں ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یعقوب علیہ السلام کی ہے، اور ان میں سے بھی لوگ تھے اور جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ تو جب پڑھی جاتی ہے نا ان پر رحمان کی آیتیں تو وہ گر جاتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں، یہ یعنی کہ یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد، یعنی نبیوں کے بعد ایسے جانشین ہوئے، انہوں نے ضائع کر دی نماز اور انہوں نے اتباع کی خواہشات کی، پھر عنقریب وہ دوچار ہوں گے گمراہی کے انجام سے۔ یلقون غیہ، یعنی وہ پائیں گے گمراہی کا انجام۔ تو جو علماء ہے نا وہ انبیاء کے وارثین میں سے ہے، لیکن انہوں نے کیا کی، یہ وراثت یعنی جو خاندانی جو علم کی وراثت تھی نا، اس کو انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، اور انہوں نے نماز بھی ضائع کر دی اور شہوات کے اتنے غلام بن گئے۔ تو جب انسان نماز ضائع کر دیتا ہے نا تو وہ اصل دین سے رشتہ ہی کھو بیٹھتا ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو اگر صحیح طور پہ
ادا کی جائے تو بندے کو ہر عہد یاد دلاتی رہتی ہے جو اس نے اپنے رب سے باندھے تھے۔ تو اگر یہ چیز ضائع کر دی جائے نا تو آدمی شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ اور مشرکین نے دین کے اس بنیادی حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے نا، وہ پہلے تفسیر اس کی گزر چکی ہے۔ انبیاؤں کے بعد ایسے علماء آئے، وارثین آئے، جنہوں نے نماز کا بھی دھیان نہیں کیا، ان کی امتوں نے بھی نہیں خیال کیا اور خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہ گئے، تو عنقریب وہ اپنے اس برائی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے نا، پھر یہی لوگ وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر کچھ بھی۔ جنات عدن التی، سدا بہار ہمیشگی کے باغات، وہ جو وعدہ کیا ہے نا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے، بے شک ہے اس کا وعدہ آنے والا، یعنی پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں وہ سنیں گے اس جنت میں کوئی بےہودہ بات مگر سلام سلام کے الفاظ گونجیں گے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ تلک الجنت التی، یہ جنت ہے وہ جو ہم وارث بنائیں گے ہمارے بندوں میں سے جو ہوگا پرہیزگار، جو حدود الہی کا احترام کرنے والا ہوگا نا، اس کو ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، یہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کا بہت انتظار رہتا تھا، کیونکہ جو حق اور باطل کی کشمکش کے اس مرحلے میں نا، مخالفین کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک واحد سہارا کیا تھا؟ وحی الہی کا سہارا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہم اترتے ہیں مگر آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، جو اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا، آپ کا رب بھولا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے اللہ کی، کسی چیز کی دیری ہو جانے میں۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا وہ رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، پھر اسی کی عبادت کرو اور صبر سے اور جمے رہو اس کی بندگی پر۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام، یعنی اس کا نظیر اللہ کی طرح کوئی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں نا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں عنقریب نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ اولا یذکر الانسان، اولا یذکر الانسان، اور کیا نہیں وہ یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے اور کچھ نہیں تھا، ایک نطفے سے پیدا کر دیا، تو اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے نا، اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پھر قسم ہے آپ کے رب کی، ضرور ہم جمع کریں گے ان کو اور تمام شیاطین کو، پھر ضرور ہم حاضر کر دیں گے ان کو جہنم کے گرد، گھٹنوں کے بل وہ گرے ہوں گے۔ شیاطین سے مراد شیاطین انسان بھی ہے، شیاطین جن بھی ہے۔ تو فرمایا کہ سب کو جمع کر کے جہنم کے ارد گرد جمع کر دیں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ ثم لننزعن، اور پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروپ میں سے کہ ان میں سے کون زیادہ ہے رحمان کا نافرمان، یعنی کہ ان کے جو لیڈرز ہیں نا، جنہوں نے گمراہی کی مہم چلا رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ باہر نکالیں گے، اور یہ اپنے پیروکاروں کو جہنم میں لے جانے کے لیے بھی یہ لیڈرشپ کریں گے، ان کی پیشوائی کریں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے پیروکار بھی جہنم میں جائیں گے۔ جس طبقے کے جہنم میں جانے کا جو سزاوار ہوگا اس طبقے میں اللہ ان کو ڈال دے گا۔ تو دنیا میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لیڈرشپ کی نا، تو وہاں جہنم میں جانے کے لیے بھی یہ آگے آگے ہوں گے، ہے نا۔ جگہ قرآن میں آیا ہے نا، فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو وہ لے اترے گا جہنم میں، بہت بری گھاٹ ہے وہ۔
جہاں پہ اتارا جائے گا انہیں. ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہے اس میں داخل ہونے کے. اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جہنم میں داخل ہونے کا حقدار کون ہے. یہ مشرکین کے غلط عقیدے کی ایک تعریض ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے یہاں کسی کی سفارش تو کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، کہ کوئی ایسا اللہ سے کہہ نہیں سکے گا کہ فلاں کو آپ جانتے نہیں تھے، میں جانتا ہوں، بڑا نیک آدمی ہے، اس وجہ سے آپ اس کو کچھ نہیں کہیے، جنت میں بھیج دیجئے. وہ اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جانے کا مستحق ہے، اس جہنم میں جانے کا کون زیادہ مستحق ہے ہم کو پتہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی مگر وہ گزرنے والا ہے اس پر سے، یعنی جہنم پہ سے گزرے گا. مراد یہاں پل صراط ہے. اور ہے آپ کے رب کا یہ فیصلہ طے شدہ، ایک حتمن ہے، لازمی ہے، اور طے شدہ فیصلہ ہے اللہ کا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار تھے، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالم لوگوں کو اس میں گھٹنوں کے بل. تو انہیں کافر اور مشرکین کو ہم جہنم میں چھوڑ دیں گے، اکڑو بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی تھی نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوگا کہ جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں ایک دم واضح طور پہ کلیئر، تو کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہ کون دو گروپ بہتر ہے مقام میں یعنی پوزیشن میں، اور اس کی بہترین مجلس کس کی جمتی ہے زیادہ. جب بھی اللہ کی آیتیں واضح طور پہ پڑھی جاتی تھی جس میں ان کو سمجھایا جاتا تھا تو یہ اور دلیر ہو جاتے تھے کہ اگر ہم خدا کے اللہ کے سزاوار ہے تو ہم پر عذاب، تم بولتے ہم پر عذاب آنے والا ہے، تو دیکھو اللہ کی نظر میں تم زیادہ عزت رکھتے ہو یا ہم رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ساز و سامان ہے. آگے آیتوں میں ان کا جواب دیا گیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے بستیاں، اور وہ بہت زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ اچھے تھے ان سے اسباب وغیرہ میں، اور شان و شوکت میں بھی زیادہ تھے. ان کے پاس سامان بھی بہت اچھا تھا ان سے، اور ان کے پاس شان و شوکت بھی ان سے کہیں زیادہ تھی، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو کیا تم کو تمہارے اسی حرکت میں اگر تم رہو گے تو کیا اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ کل من کان فی الضلالتی، آپ کہہ دو جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے نا، پھر رحمان اس کو ڈھیل دے رہا ہے، خوب ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جب دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب کو دیکھ لیں خواہ وہ قیامت کو دیکھ لیں، پھر جلد ان کو پتا چل جائے گا کہ کس کا برا پوزیشن ہے، کس کی بری جگہ ہے، اور کون زیادہ کمزور ہے تعداد کے لحاظ سے، اپنی حمایتوں کے لیے حمایتوں کے لحاظ سے کون زیادہ کمزور ہے. آج کہتے ہیں ہماری مجلس اتنی اچھی ہے، ہماری پوزیشن اتنی اچھی ہے، تو یہی کافر لوگ اللہ تعالیٰ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ان کو ڈھیل دے رہا ہے، بہت ڈھیل دے رہا ہے. جب عذاب کو مشاہدہ کر لیں یا قیامت آ جائے ان کو پتہ چل جائے گا. اللہ نے ان کے باتوں کا یہاں جواب دیا ہے، کون بدترین جگہ پہ ہے اور کون زیادہ کمزور ہے اپنی لشکر کے تعداد کی حمایتوں کے لحاظ سے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور وہ زیادہ کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت. اور باقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی. تو اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے کہ کون سا کام بہتر ہے، باقی رہنے والی نیکیاں. تو جو بھی عمل کیا جائے وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو یہ باقیات صالحات کی تعبیر ہے. قرآن میں اعمال صالح کو جگہ جگہ باقیات الصالحات سے تعبیر کیا. اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ در حقیقت وہی عمل صالح ہے جو پائیدار اور غیر فانی ہے. جو اعمال صالحات چند روز اور فانی ہے وہ غیر صالح ہے. رہا یہ سوال کہ وہ باقی اعمال کون ہیں اور فانی کون ہے، تو اس کا جواب یہ کہ جو اعمال صرف دنیا کو سامنے رکھ کر کیے جائیں گے نا وہ فانی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بھی فانی ہے
اور باقی رہنے والے اعمال صرف وہ ہوں گے جو اللہ اور آخرت کو مقصود بنا کر کیے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ بھی غیر فانی ہے اور آخرت بھی، تو وہاں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی امید پر جو بھی نیکیاں کی جائے گی تو اس کا اللہ تعالیٰ بولے اس کے وہ ثواب کے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا وہ جو اس نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور کہا میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد، کیا اس نے جھانک کر دیکھا ہے غیب نے، یا غیب میں جھانک کے دیکھ لیا، یا اس نے لے لیا ہے رحمان سے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے اور ہم اضافہ کر رہے ہیں اس کے لیے عذاب میں، یعنی جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کو ان کے گناہوں کے باوجود پکڑ نہیں رہے ہیں، مال اور اولاد سے نواز رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کافر کہ میں مال اور اولاد یہاں دیا گیا وہاں بھی دیا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ غیب میں جھانک کر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لے لیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ جو کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے عذاب میں اضافہ ہی کرتے جا رہے ہیں۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ آ جائے گا ہمارے پاس اکیلا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا سے معبود تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے عزت کا باعث، یعنی ان کی حمایت کا باعث، ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے بن جائیں۔ کلّا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ انکار کر دیں گے ان کی بندگی کا اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ الم تری انا ارسلنا، کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک ہم نے بھیجا شیطان کو کافروں پر، تو وہ خوب اکساتا ہے ان کو، ہے نا، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ہے، تو اللہ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور خوب وقت اکساتا ہے شیطان ان کو۔ فلا تعجل علیہم، پھر نہیں آپ جلدی کرنا ان پر، بے شک ہم ان کے لیے گنتی اچھی طرح ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، یعنی کہ مخالفین کا پورا آخری حد تک ان کی مخالفت پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اس کشمکش کے فیصلے کا انتظار رہتا تھا، تو آپ صبر کیجئے، ہم ان کی گنتی اچھی طرح سے پوری کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، اس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی طرف بطور ایک شاہی مہمان کی طرح، اور ہم کھینچ کر ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے۔ لا یملکون شفاعۃ، نہیں وہ اختیار رکھیں گے شفاعت کا، کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے شفاعت کا، سفارش کا، مگر جس سے نے لے لیا ہو رحمان سے کوئی عہد، ہے نا، جس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہو تو اسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت حق اور شفاعت باطلہ میں یہی فرق ہے نا، جو توحید کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس سے کوئی چوک ہو جائے گی، اس وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا تو انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا، لیکن جو شرک کرے گا وہ اس کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا بنا لیا رحمان نے بیٹا، اولاد لیں گے یہاں پر، انہوں نے کہا کہ بنا لی رحمان نے اولاد، تو حقیقت میں تم نے بہت سنگین بات کہی ہے، حقیقت میں تم ایک سنگین بات پر آ گئے ہو، قریب ہے کہ آسمان وہ پھٹ جائے اس سے اور شک ہو جائے زمین اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدن، کہ انہوں نے پکارا رحمان کے لیے اولاد، ہے نا، یعنی اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر دی ہے۔ وما ينبغي للرحمن، اور نہیں وہ شان ہے رحمان کی کہ وہ بنائے کسی کو اولاد، نہیں تمام جو بھی آسمانوں میں زمین میں، مگر وہ آئے گا رحمان کا بندہ بن کر، حقیقت میں شمار کر کے رکھا ہے ہم نے ان کو اور ان کی گنتی اچھی طرح سے کر لی ہے۔ کلہم آتی ہی، اور ان میں سے تمام وہ آئیں گے قیامت کے دن اکیلے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، وہ ڈال دے گا اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے گا۔
حدیث بھی ہے اس کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اہل زمین پر بھی ان کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ایسے لوگوں کی، لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، در حقیقت ہم نے آسان کر دیا آپ کی زبان پر اس قرآن کو، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو، اور آپ خبردار کریں، ہوشیار کریں اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو، مراد قریش کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تیسر کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو نصیحت کے لیے سازگار بنا دیا ہے، یعنی بہت موضوع بنا دیا تعلیم اور تذکیر کے لحاظ سے۔ تیسر کا معنی یہی ہے۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے قومیں۔ تو کیا آپ ان کو محسوس کرتے ہو کسی ایک کو؟ کیا آپ سنتے ہو ان کی آڑ بھی سنتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے، تاریخ میں ان کے لیے بہت سامان عبرت موجود ہے، ان سے پہلے کتنی قومیں عذاب کی زد میں آ چکی ہے۔ ہاں، تو کیا تم نے آج ان میں سے کسی ایک کو محسوس کر رہے ہو جو دنیا سے چلے گئے؟ اسی طرح یہ بھی تمہارے جھٹلانے کے پاداش میں بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ مشقت میں پڑ جائیں یعنی آپ پریشانی میں آ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کا کام اس کو پہنچا دینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، لیکن یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن ایک تذکرت ہے، یعنی کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے، باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو انسان قرآن پہ غور کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو خود ہماری فطرت کے اندر ہے نا، انہی حقائق کی یاد دہانی ہے قرآن، جو خود فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہے۔ تو یہ جو قرآن جو ہے وہ اس لیے ذکرہ ہے کیونکہ ہماری فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے نا ہر چیزیں صحیح اور غلط کو سمجھنے کا، یہ قرآن اسی کی یاد کراتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض، نہایت اہتمام سے نازل کیا گیا ہوا ہے قرآن، کہ اس کی طرف سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور بلند آسمانوں کو بنایا۔ وہ رحمان ہے، وہ عرش پر قائم ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کا جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کے کہو، ظاہر کر کے کہو کوئی بات، تو وہ جانتا ہے بھید کو، راز کو بھی، اور ایک دم پوشیدہ چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اطمینان سے رہیے، اپنی مشکلات جو بھی کچھ ہے نا اپنے پروردگار سے کہیے، وہ سب جانتا ہے، سب راز اور پوشیدہ چیزیں سب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور کیا یہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، ان کے واقعات آئے آپ کے پاس؟ ایک شوق دلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تشویق کہتے ہیں اسے، تشویق دلانا۔ ازرا نارن، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، یعنی وہ مدین سے لوٹ رہے تھے نا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، مدین میں رہے وہ، آگے سورۃ القصص میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے وہاں سے لوٹتے ہوئے مصر کی طرف وہ آ رہے تھے تو ایک آگ دیکھی، پھر کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی چنگاری
یا میں پا لوں اس آگ سے کوئی راستہ، یعنی ٹھنڈی کا موقع دن تھا تو کوئی چنگاری لے آئے جس سے تاپ سکیں، یا آگ کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کوئی راستہ مل جائے ہمیں۔ فلما اتاہا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس تو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربکا، بے شک میں تیرا رب ہوں، پھر اتار تیری جوتیاں، بے شک آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے تجھ کو۔ پھر غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں معبود سوائے میرے، فَعْبُدْنِی، پھر عبادت کرو میری، اور قائم کرو نماز، لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت تو آنے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ابھی پوشیدہ رکھوں، اور یہ قیامت میں کیوں لے آؤں گا؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی ہے، پھر ہرگز نہ روکنے پائے آپ کو جو ایمان نہیں لاتا ہے اس پر۔ تو فلا یسدنکا کا انہا کا پہلا مرجع ہے نماز، پھر وہ روکنے نہیں پائے آپ کو اس نماز سے جو ایمان نہیں لاتا ہے بہا آخرت پر، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کی، تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو تم کو کوئی ایسا شخص اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا تیرے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ؟ کہا یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس سے، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے میری بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں اور بھی کام ہے، دوسرے بھی پرپس ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، کہا اللہ تعالیٰ نے ڈال دے اس کو زمین پر ہے موسیٰ۔ فالقاہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، پھر جب وہ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا، اللہ نے فرمایا قال خذھا، پکڑ لے اس کو، اور ربط درنا، اور ہم لوٹا لائیں گے اس کو اس کی پہلی حالت میں۔ وَدْمُمْ یَدَکَ، اور لگا لے تیرے بازو کو، لگا لے تیرے ہاتھ کو تیرے گریبان کی طرف، وہ نکلے گا روشن، بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں سکیل لینا، پھر جب اس بغل سے نکالو گے تو وہاں سے چٹا سفید بغیر کسی مرض کے وہ نکلے گا ہاتھ، یہ دوسری نشانی ہے، چمکتا ہوا روشن۔ لِنُرِیَّ کا، اور تاکہ ہم دکھائے تجھ کو ہماری بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔ ابھی تو یہ دو نشانیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نشانیوں سے بھی نوازے گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ذمہ داری کے احساس نے آ گھیرا۔ نبی انبیاء علیہ السلام، بہت ان کو ایک بھاری ذمہ داری کا احساس ہوا، اور اس کی ذمہ داریوں سے یہ کانپ اٹھے تھے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو ذمہ داری ڈالی ہے نا آپ نے، اس کے اٹھانے کی مجھے قوت عطا فرما۔ دنیا کے لوگ کیسے اگر ان کو لیڈرشپ دی جائے تو فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے لے لیں گے، بھلے وہ اس کے اٹھانے کے اہل ہو یا نہیں ہو۔ لیکن انبیاء علیہ السلام ذمہ داری اٹھانے کے معاملے میں بہت ذمہ داری کا احساس لیے ہوئے ہوتے تھے۔ قال رب اشرح لی صدری، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ، شرح صدر کر دے، میری رہنمائی کر دے، اور یہ آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور گرہ کھول دے میری زبان کی، یعنی بولنے کا وہ ہو جائے، میں سب بول سکوں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان بہت کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ سب مجھے صلاحیتوں سے نواز دے۔ یفقہوا قولی، اور وہ سمجھ لے میری بات کو، اور واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دیجئے
میرے لیے مددگار میرے گھر والوں میں سے ہارون میرے بھائی کو بنا دیجئے اور مضبوط کر دیجئے اس سے میری قوت کو، وشریک فی امری اور شریک کر دیجئے اس کو میرے کام میں، تاکہ ہم تسبیح کرے تیری کثرت کے ساتھ اور ہم تیرا ذکر کرے بہت زیادہ، ہم تیرا چرچا کرے بہت زیادہ۔ انکا کنت بنا بصیرا، بے شک آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ قال قد اوتیت، کہا اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں دیا گیا تجھ کو جو تو نے مانگا ہے اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مننا، اور حقیقت میں احسان کیا ہم نے یہ آپ پر دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کیا احسان کیا وہ آگے آ رہا ہے، یہ دوسری مرتبہ احسان کیا کہ ان کے بھائی ہارون کو اللہ نے ان کا مددگار کے طور پر ان کو بھی نبوت بخش دی۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب وحی کی ہم نے آپ کی امی کی طرف جو ابھی وحی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے آپ کو، انقذفیہ، یہ وحی کی کہ ڈال دے ان کو تابوت میں، موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال دیجئے اور پھر ڈال دینا اس کو دریا میں اس تابوت کو، اور پھر وہ ڈال دے گا دریا اس تابوت کو ساحل پر، اور اٹھا لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن یعنی فرعون، اور میں ڈال دوں گا تجھ پر محبت میری طرف سے، یعنی میں ایسی محبت ڈال دوں گا تجھ پر کہ وہ کو دیکھ کر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور تمہاری طرف بالکل مائل ہو جائیں گے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، میری نگرانی میں پرورش پائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اور جب چلی جا رہی تھی آپ کی بہن اور وہ کہہ رہی تھی کیا میں خبر دوں تم کو اس بات کی کہ کون کفالت کرے گا، کون پرورش کرے گا اس کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہے نا؟ ان کی امی نے کہا کہ دیکھتی جانا صندوق کہاں جا رہا ہے، تو وہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ محل میں آئی اور موسیٰ علیہ السلام تو پتہ ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے نا، قرآن کی آیتوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی بہن نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ایک گھر کے بارے میں بتاؤں کہ کون ان کی پرورش کر سکتا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہم نے ورجعنا کا، پھر لوٹایا ہم نے آپ کو آپ کی امی کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں اور وہ غم نہ کرے۔ اور اللہ نے ایک اور احسان کیا آپ پر، اور قتل کیا آپ نے ایک نفس کا نا، پھر ہم نے آپ کو غم سے بچایا اور ہم نے آپ کو کئی آزمائشوں سے گزارا۔ پھر آپ رہے مدین میں، پھر رہے آپ کئی سال مدین والوں میں، پھر آپ آ گئے ایک صحیح اندازے کے مطابق یہاں پر پہنچ گئے۔ اور میں نے چن لیا ہے تجھ کو میری نفس کے لیے، یعنی منصب رسالت کے لیے۔ اذهب انت، جا تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور نہیں تم سستی کرنا میری یاد میں، میری یاد میں سستی نہیں کرنا۔ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا، اور جا کر کہنا اس سے، اور کہنا اس سے نرم بات، نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور شاید کہ وہ ڈر جائے۔ یعنی دعوت تعلیم کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کی تذکیر سے وہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے نا، وہ فوراً جاگ جائے، گویا راستہ بھولا ہوا تھا اور کسی نے بتایا تو وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو گمراہی ان کی پختہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے اندر قبول حق کی کچھ صلاحیتیں اگر ہوتی ہے نا، تو نبی کے انظار سے اللہ اور اس کی پکڑ کا کچھ خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی راہ راست پہ آ جاتے ہیں اگر جن میں ذرا بھی صلاحیتیں قبولیت حق کی رہتی ہے تو یہ دونوں بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تذکر پہلی حالت ہے اور یخشا دوسری حالت ہے۔ تو شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، راستہ بھولا ہوا ہدایت کے راستے پہ آ جائے، یا وہ ڈر کے ہی سدھر جائے۔ قال ربنا اننا، تو انہوں نے کہا، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس آ کر کہا، نہیں سوری، دونوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر،
اور ہم کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ سرکشی میں حد سے بڑھ جائے گا۔ تو قالا یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے ہے، اور انہوں نے اپنے رب سے التجا کی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ بہت زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی میں حد سے بڑھ جائے گا۔ قال لا تخافا، کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَاتِيَاهُ، پھر جاؤ، اللہ نے فرمایا جاؤ تم دونوں، اور کہنا بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، رسول ربی کا، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، اور بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور رہی تو ان کو سزا دے، عذاب پہنچا۔ حقیقت میں لائے ہیں ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہوگی اس پر جو اتباع کرے گا اس ہدایت کی۔ انڈائریکٹلی کلام کیا کہ وہ سمجھ جائے، ڈائریکٹ اس سے نہیں کہا جس کے انا کو چوٹ پہنچے۔ انا قد اوحی الینا، حقیقت بے شک ہم حقیقت میں وحی کی گئی ہماری طرف کے عذاب ہوگا اس پر جس نے جھٹلایا اور پلٹ گیا، جو جھٹلا لے گا ہماری رسالت کو اور منہ پھیر لے گا نا، تو ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ قال فمن ربک یا موسیٰ، پھر کہا فرعون نے پھر کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ قال ربنا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب وہ جس نے عطا کیا ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، پھر اس کو رہنمائی بھی کر دی، اس کو ہدایت گائیڈ بھی کر دیا۔ ہر چیز اللہ نے پیدا کی اور اس کو اس کے اندر ایک جبلی ہدایت اللہ نے ڈال دی، سب کو اللہ نے الہام کر دیا، جیسے شہد کی مکھی ہے، مچھلیاں، جانور، پرندے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو چیز تھی وہ ہدایت ان کے اندر ڈال دی تھی، شکل و صورت بھی بنائی اور ان کے لیے ان کے جبلت میں جو ان کو چاہیے تھی سب صلاحیتیں بھی ودیت فرما دی تھی۔ قال ما بال القرون الاولی، پھر کہا فرعون نے اچھا تم اللہ کے پاس سے آئے ہو، رب کے رسول ہو، پھر کیا حال ہوا ہے پہلے کے لوگوں کا، پہلے کے قوموں کا کیا حال ہوا؟ یعنی یہ تحقیر کے انداز میں طنز کر رہا تھا، اچھا اگر رب کے پاس سے آیا تو پچھلی قوموں کا حال تو سنا، ان کا کیا ہوا ہے، کس حال میں ہے وہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، نہیں وہ غلطی کرتا ہے میرا رب، اللہ تعالیٰ بھٹکتا بھی نہیں ہے نہ بھولتا ہے، سب اللہ کی کتاب میں درج ہے، اول اور آخر سب اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ الذی جعل لکم الارض، تو اللہ کا تعارف انہوں نے پیش کیا، اور کہا وہ جو اللہ اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور چلائے اس میں تمہارے لیے پہاڑ راستے، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا ہم نے اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات، کلوا ورعوا، کھاؤ اور چرواؤ تمہارے مویشیوں کو، بے شک اس میں بھی نشانی ہے عقل والوں کے لیے، بہت اللہ کے ربوبیت کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی، ربوبیت کی، توحید کی، سب نشانیاں ہیں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا۔ منہا خلقناکم، اسی سے یعنی اس زمین سے ہی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی زمین سے ہم نکالیں گے تم کو زندہ دوسری مرتبہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور حقیقت میں دکھایا ہم نے اس کو فرعون کو ہماری تمام نشانیاں، مگر پھر بھی اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ قال اجیتنا، کہا فرعون نے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے کہ تاکہ تو ہمیں نکال دے ہماری زمین سے تیرے جادو کے ذریعے موسیٰ؟ وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، پھر ہم بھی لائیں گے ضرور اس جیسا جادو، پھر مقرر کر دے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک وعدے کی جگہ،
اور ہم نہیں خلاف کریں گے اس کے، ہم اور نہ تم، اور جگہ کیسی ہوگی، ایک بیچ کی جگہ ہوگی جس میں ہم دونوں کا پہنچنا زیادہ آسان ہوگا۔ مکانن سون، ایک ایسی جگہ جہاں دونوں آرام سے، مکانن سون یعنی ایسی جگہ ہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہو، جہاں ہمارے آدمی بھی آسانی سے جمع ہو جائے اور تمہارے آدمی بھی جمع ہو جائے۔ دیکھ مقام جو ہے وہ ٹھہرا لو، اس جگہ پہ یہ کرنا ہے مقابلہ۔ قال موعدکم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وعدے کا دن، تمہاری وعدے کے دن جو ہے یا قوم کی زینت کا دن یعنی میلے کا دن ہوگا، اور کہ جمع کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے۔ پلٹا فرعون یعنی وہاں سے ہٹا، اور اس نے جمع کیا، اس کی تمام تدبیریں اکٹھا کی، اور پھر مقابلے کے لیے آیا، ہے نا، یعنی لوگوں کو بھیجا جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، خرابی ہوگی تمہاری، نہیں تم گھڑو اللہ پر جھوٹ، پھر وہ ہلاک کر دے تم کو عذاب سے، اور حقیقت میں نامراد ہوگا، ناکامیاب ہوگا جس نے جھوٹ گڑھا ہے۔ جادوگروں کو پہلے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا تنبیہ کی، سمجھایا کہ تمہاری خرابی ہے، تم اللہ پہ جھوٹ مت گڑھو، یہ میں نے جو دکھا رہا ہوں یہ معجزہ ہے، اور تم اس کو جادو قرار دے کر تم بھی جادو دکھا رہے ہو کیا، اور اللہ تم کو ہلاک کر دے گا عذاب کے ذریعے۔ اور وہ شخص جو جھوٹ گڑھ لیتا ہے نا وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ فتنازعوا امرہم، پھر انہوں نے آپس میں جھگڑنے لگے اس معاملے میں ان کے درمیان، اور انہوں نے چپکے سرگوشی کی۔ تو تنازع فی الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں تبادلے خیال کرنا۔ تو رازدارہ طور پر فرعون کی طرف سے ساحروں کے دل میں بات اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، آیتوں سے ہم سمجھتے ہیں آگے۔ قالوا ان ھذان لساحران، انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں، جادوگروں کو یہ سکھا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں نا کہ وہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے، ان کے جادو کے ذریعے، اور وہ لے جائے تمہارا مثالی طریقہ، ہے نا، ایک دوسرے کی جو خلاف پارٹی ہوتی ہے، تو اس جادوگروں کو بہت بھڑکایا فرعون کے درباریوں نے، چپ کے میٹنگ کر کے ان کو یہ بتایا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور ہم کو نکالنا چاہتے ہیں، دیکھو ہماری زمین سے جادو کے ذریعے، اور ہمارا اتنا مثالی طریقہ ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر فَأَجْمِعُوا، پھر اکٹھا کر لو، تمہاری تمام تدبیریں، تمہاری تمام پلاننگز سب جمع کر لو، پھر آؤ سب بستہ ہو کر سب ایک ساتھ میں آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور حقیقت میں وہ کامیاب ہوگا آج کے دن، جو غالب آ جائے گا، جو جیت جائے گا نا وہ آج کامیاب ہو جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ، قالو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، ہے موسیٰ تم پیش کرتے ہو یا ہم ہو جائے پہلے جس نے پیش کیا، تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں، یعنی پیش کریں۔ قال بل القوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم ہی پیش کرو، تم ہی ڈالو۔ پھر جب ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں وہ خیال میں آئی سلیمان اپنے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے جادو کے ذریعے کہ وہ دوڑ رہی ہے، رینگ رہی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، پھر محسوس کیا اپنے نجی میں خوف، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ خوف یہ نہیں تھا، یہ تھا کہ کہیں لوگ جادو میں اور معجزے میں فرق نہ جان سکے، اور پھر اس طریقے سے لوگوں پر مطلب اللہ کا دین وہ پیش کرنا چاہتے تھے نا، تو اس چیز کا ان کو وہ تھا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ نے فرمایا نہیں خوف کرو، بے شک آپ ہی اعلیٰ رہو گے، آپ ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے نا، جو لاٹھی ہے وہ نگل دے گا جو انہوں نے گڑھا ہے، جو انہوں نے بنایا ہے۔ در حقیقت جو انہوں نے بنایا ہے نا وہ جادوگروں کی چال ہے، نگاہوں کا دھوکہ۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ،
اور نہیں کامیاب ہوتے ہیں جادوگر جہاں سے بھی آئے. جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. جادوگروں کی کوئی اصلاحی دعوت نہیں ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اصلاحی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے نا. یہ تاریخ، ان کی دعوت سے تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے. بتائے کون سا جادو ہے جس کا انسانی زندگی کے کسی شعبے میں کوئی ذرا ادنا سا بھی کارنامہ ہو؟ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بات ہے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں سے بھی آئیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، پھر گر گئے جادوگر سجدے میں. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے. کہا فرعون نے کیا تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے نا، وہ جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. پھر میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو خلاف سے، یعنی اپوزٹ سائڈ سے، اور میں سولی پہ چڑھا دوں گا تم کو کھجور کے تنے میں، اور ضرور تم کو پتا چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور باقی رہنے والا عذاب ہے. فرمائے تمہاری ملی بھگت ہے. بس سیاسی تھا نہیں ہے تو لوگوں کو ہار جانے کے بعد بھی نہیں چاہتا تھا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل جائے. تو فرعون نے کہا کہ جو تمہارا بڑا ہے نا، اس نے ہی تم کو جادو سکھایا ہے، اور یہ سب تم لوگ دونوں کی ملی بھگت ہے. تو میں تمہارے ہاتھ خلاف سے کاٹ دوں گا اور تم کو کھجور کے تنے میں سولی چڑھا دوں گا، اور تم کو پتا چل جائے گا کہ کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور دیر پاس ہے. یعنی بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جب میری سزا کا مزہ چکھ لو گے نا تو پتا چل جائے گا کہ میری سزا تمہارے جو گرو ہے نا اس کی سزا کے مقابلے میں بہت سخت ہے. یہ یاد رکھنے چاہیے کہ جادوگروں میں ایک وہم پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات گرو کی مرضی کے خلاف کی جائے نا تو اپنے شاگرد سے اگر ناراض ہو جائے نا تو اپنے جادو کے زوروں سے بہت بڑی آفت میں مبتلا کر سکتا ہے. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ، جادوگروں نے کہا ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے. کہ جو ہمارے پاس آ گئی ہیں نا واضح نشانیاں، معجزہ، اب ہم تجھے نہیں پریفر کریں گے، تجھے نہیں چنیں گے. ہاں، اور وہ جو اس پہ یہ واضح نشانیاں بھی آ چکی ہے، اور وہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے نا اس کی ہدایت ہم تک آ پہنچی ہے. پھر کر گزر فقضی ما انت قاضٍ، پھر کر گزر جو تو قرض گزرنے والا ہے. در حقیقت تو کر گزرے گا نا اس دنیا کی زندگی میں ہی، جو کرنا ہے کرے گا. انہوں نے اللہ سے دعا کی انا آمنا، بے شک اے ہمارے رب، نہیں بے شک ہم ایمان لائے ہمارے رب پر. انہوں نے کہا، اصل میں یہاں پہ دعا کے سینس میں نہیں ہے، انہوں نے کہا بے شک ہم ایمان لائے ہمارے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے لیے ہماری خطائیں. فرعون سے کہہ رہے ہیں، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے نا اس جادو کے لیے، پتا چلتا ہے کہ یہ مجبور کر کے لائے گئے لوگ تھے، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. انہو من یاتی ربہ، بے شک وہ آئے گا جو اپنے رب کے پاس مجرم کی حالت میں، پھر بے شک اس کے لیے جہنم ہے، نہیں وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ رہے گا. وَمَن یَأْتِیہِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن کی حالت میں، پھر عمل کرے گا صالح، پھر یہی لوگ ان کے لیے بلند درجات ہے. ہمیشگی کے باغات ہوں گے، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ ان کو بدلہ ملے گا جس نے خود کو سنوارا ہے، جس نے خود پاکیزگی اختیار کی ہے. وہ ایمان اور اچھے عمل اور خود کو پاکیزہ کرنا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ لے جا میرے بندوں کو، پھر بنا لے ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں خشک، اور نہیں آپ خوف کرنا پکڑے جانے کا اور نہ ڈوبنے کا خوف کرنا. فَأَتْبَعَهُمْ، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، پھر ڈھانک لیا ان کو دریا نے جیسا ان کو ڈھانکنا تھا. تو فغاشیاہم میں وہ ہے نا، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، ہولناکی یا
کے اظہار کے لیے آتا ہے، جس کو الفاظ تعبیر کرنے سے قاصر ہے۔ جس چیز کو ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا، ان کے اوپر وہ چیز چھا گئی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر چھا گیا۔ وہ اضل فرعون، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، اے بنی اسرائیل حقیقت میں بچایا ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے، اور وعدہ لیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے۔ کلو من طیباتی، اور کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور نہیں تم حد سے بڑھنا اس میں۔ پھر اترے گا تم پر میرا عذاب، پھر اترے گا تم پر میرا غضب، اور جس پر اترتا ہے نا میرا غضب، پھر حقیقت میں وہ نامراد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ والا جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، پھر اس نے ہدایت کو پا لیا۔ وما آجلک، اور کیا جلدی لے آئی تجھ کو تیری قوم سے اے موسیٰ، کیا چیز جلدی لے کر آ گئی تجھ کو تیری قوم سے اے موسیٰ، جلدی کیوں آ گئے وقت مقررہ سے پہلے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے وہ لوگ ہیں نا میرے پیچھے ہی ہے، اور میں نے جلدی کی تیری طرف ہے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے حقیقت میں آزمایا ہے تیری قوم کو تیرے بعد یہاں آنے کے بعد، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو جو جلد بازی کی تھی نا اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، پھر لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے، کہا ہے میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ پھر کیا اتنا لمبا طویل عرصہ گزر گیا تم کو کہ تم نے ارادہ کیا کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، پھر تم نے میرے وعدے کے خلاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے وقت سے پہلے جو پہنچ گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان سے کہا۔ تو یہ جو ان کا تھا نا یہ شوق کا جذبہ لیے ہوئے اللہ کی رضا طلبی کے لیے تھا، اس میں کوئی برائی کا پہلو نہیں تھا، لیکن یہ ایک آزمائش بن گیا، قوم کے لیے فتنہ بن گیا۔ ان کے قوم کے اندر جو شریر اور فساد کرنے والے لوگ تھے نا، ان کی جانے کا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اور وہ پہلے سے ہی اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے رہے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ حضرت انبیاء کرام سے کوئی اگر غلطی بھی ہوتی ہے نا تو وہ خواہش کی پیروی کی نوعیت کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ حق کے اور اللہ کی رضا طلبی کی راہ میں نہ تھوڑا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میزان حق ہوتے ہیں نا، اور ان کا ہر قول اور فعل دوسرے کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر بھی گرفت فرماتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عجلت پر بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 87 ہے۔ قالوا ما اخلفنا، انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرا وعدہ ہماری جانب سے۔ پہلے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پتہ چلتا ہے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی کو کہا پہلے قوم کے لوگوں کے پاس آئے جن کے پاس قوم کے زیورات تھے اور بطور امانت ان کے پاس رکھے گئے تھے، تو پہلے ان سے کہا کہ پوچھا کہ ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا قوم کے جو بڑے بزرگ تھے جو سردار وغیرہ تھے، تو ہم نے اپنی جانب سے وعدہ خلافی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہا نہیں وعدہ خلافی کی ہم نے ہماری جانب سے، لیکن جو لادے گئے تھے نا ہم پر زیورات جو تھے، ہم پر جو وزن لاد دیا گیا تھا قوم کی زینت کا زیورات کا، تو ہم نے ڈال دیا، پھینک دیا اس کو اس آگ میں بچڑا بنانے کے وقت۔
لوگوں نے کہا پھینک دو، تو ہم نے بھی پھینک دیا، اسی طرح سامری نے بھی ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، پھر اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑے کا جسم، اور اس میں آواز آتی تھی، کاریگری ایسی تھی کہ آواز پیدا ہو جائے۔ فقالو، پھر انہوں نے کہا یہ پھر لوگوں نے کیا کہا، جیسے جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود یہ ہے، اور پھر وہ بھول گئے، پھر وہ دیکھو کہاں چلے گئے۔ اس طریقے سے لوگوں نے شرک کے لیے دوسرے لوگوں کو اس طریقے سے بہکایا۔ افلا یرون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف کوئی بات، ہاں، کوئی بات نہیں لوٹاتا، اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے نفع اور نقصان کا، ہاں، تو ایسے معبود کیا فائدے کے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور کہا، حقیقت میں کہا ان سے ہارون علیہ السلام نے، اس سے پہلے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے کہہ چکے تھے اپنی قوم سے، اے میری قوم، در حقیقت تمہیں آزمایا گیا ہے، اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کی اللہ نے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے کہ تم میری اتباع کرو اور میرا کہاں مانو۔ انہوں نے کہا ہارون علیہ السلام کو کہ ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، ہاں، اس پر سے بچڑے کی پوجا کرنے پر ہم بیٹھے رہیں گے جم کے، یہاں تک کہ لوٹ کر آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ قال یا ہارون ما منعک، کہا ہارون علیہ السلام نے، کہا اے ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون علیہ السلام سے کہ اے ہارون، کس نے روکا تجھے جب تم دیکھ رہے تھے نا ان کو کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کیوں نہیں تم نے میری پیروی کی، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہا اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے، نہیں پکڑ میری داڑھی اور میرا سر۔ جذبہ غیرت کے حق کے غیرت کے جوش میں اپنے بھائی کو پکڑ لیا سختی سے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری داڑھی میرا بال مت پکڑ میرے بھائی، بے شک میں ڈر گیا تھا کہ وہ کہیں گے کہ آپ کہو گے، ہاں، بے شک میں ڈر گیا تھا کہ آپ کہو گے کہ پھوٹ ڈال دی ہے نا بنی اسرائیل کے درمیان، اور میرا انتظار کیوں نہیں کیا، اور ہاں ولم ترکب قولی، اور کیوں نہیں انتظار کیا میری بات کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا، قال فما خطبک یا سامری، کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے دیکھا نا جو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے اس کو، اور میں نے مٹھی میں ایک مٹھی بھر لی، ایک مٹھی رسول کے آثار سے، اور پھر میں نے اس کو پھینک دیا، اور اسی طرح بات بنا لی میری نفس نے۔ اس نے کیا کیا، سامری نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی گرفت میں آ چکا ہوں نا، تو ہوشیاری کے ساتھ ایک بات بنائی اس نے، اور اپنے فعل کی وجہ کیا بتانے کی کوشش کی، اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مجھ کو ایک کشفی مشاہدہ ہوا ہے، جو مجھے ہوا دوسروں کو نہیں ہوا ہے، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو سم کے نیچے سے جو مٹی تھی وہ اٹھا کر، ہاں، یہ بچڑے کے بنانے کے اس میں ڈال دی، اور پھر سمجھ میں مجھے آیا یہ حقیقت واضح ہے کہ یہ کشف کا کوئی مشاہدہ نہیں تھا، مگر یہ بات محض میرے نفس نے بنا لی، اور اس میں مبتلا ہو کر یہ جرم کر بیٹھا۔ یعنی سامری اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو معذور ٹھہرانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں کشف کے زیر اثر تھا، بطور خود کسی کی شرارت کے ارادے سے میں نے یہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے ایک بات بنا لی تھی۔ قال فاذهب، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے جا، پھر بے شک تیرے لیے سزا ہے دنیا میں کہ تو کہے گا نہیں مجھے چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا دن ہے، ہرگز نہیں تو خلاف کیا جائے گا اس کے، یعنی قیامت کا دن آئے گا اور خلاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس کی حالت ہوگی کہ وہ لوگوں سے خود کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھونا۔ پھر فرمایا کہ دیکھ منظر الہی کا، پھر دیکھ تیرے معبود کی طرف نا، جو بچڑے کی طرف، وہ جو تو اس پہ جم کر بیٹھا ہوا تھا نا، تو ہم اس کو جلا دیں گے اور اس کو ہم دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم، در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے، وہ جو نہیں معبود سوائے اس کے اور پھیلا ہوا ہے
چھایا ہوا ہے اس کا علم ہر چیز پر۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبروں میں سے ہے یہ رسولوں کی جو حقیقت میں گزر چکی ہے، اور حقیقت میں دیا ہم نے آپ کو ہمارے پاس سے یہ ذکر یعنی قرآن دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیب کی خبریں ہیں، یہ جو پہلے گزر چکا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ کو بھی ہم نے ہمارے پاس سے یہ ذکر، یہ یاد دہانی دی ہے، اور یہ یاد دہانی مراد قرآن ہے۔ تو جو اعراض کرے گا نا، منہ پھیر لے گا اس سے، قرآن سے، پھر بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، اس کی تعلیمات سے اس سے منہ پھیر لے گا، قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، ہمیشہ رہے گا اس میں، یعنی یہ بوجھ تلے ہمیشہ دبا رہے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور برا ہے ان کے لیے یہ قیامت کے دن کا بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں میں، یعنی ایک محاورہ ہے یہ، دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائے گی خوف سے۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے، نہیں رہے تم مگر 10 دن رہے۔ نحن عالم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے نا، جب کہے گا ان میں سے ایک، زیادہ سمجھدار جس کو سمجھا جاتا ہے، وہ کہے گا نہیں رہے تم مگر 1 دن رہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مکہ کے لوگ، پہاڑوں کے بارے میں، تو کہہ دو کہ وہ بکھیر دے گا، میرا رب ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے بارے میں اہل عرب کو اس طرح سے غلط فہمی تھی، ان کو یہ لگتا تھا کہ روئے زمین سے پہاڑ کیسے غائب ہو جائیں گے، پہاڑوں کو وہ غیر فانی سمجھتے تھے، ان کے نظریہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ غلط ہے تمہارا نظریہ، پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ بکھیر کر اڑا دیں گے۔ فَيَذَرُهَا، پھر وہ چھوڑ دیں گے اس زمین کو، ایک دم چٹیل، ایک ہموار میدان کی طرح چھوڑ دیں گے۔ لا تری فیہا عوجا، نہیں تم دیکھو گے اس زمین میں کوئی کجھی اور نہ کوئی بلندی، کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے زمین میں۔ یومئذ یتبعون، اس دن وہ اتباع کریں گے، پیچھے چلیں گے دائی کے، میدان حشر کی طرف یہ جائیں گے، نہیں کجھی ان کے لیے، یعنی آج تو یہ بہت اکڑ رہے ہیں نا، آج یہ صراط مستقیم کی طرف نہیں آ رہے ہیں، کج ہو کر چل رہے ہیں، لیکن اس دن جب حشر کی میدان کی طرف دائی بلائے گا تو اس کے پیچھے چلیں گے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ذرا سا بھی وہ انحراف کرے۔ وخشیت الاصوات، اور پست ہوگی آواز رحمان کے سامنے، اور نہیں تم سنو گے مگر آہستہ آواز، کانا پھوسی جیسی۔ یومئذ، اس دن نہیں کام نفع دے گی سفارش مگر جسے اجازت دے اسے رحمان، اور وہ پسند بھی کرے اس کی بات کرنے کو، یعنی کہ جس کو اللہ اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ کوئی سفارش کام میں نہیں آئے گی جس کے لیے اللہ اجازت دے، اور جس کو اجازت دے گا نا اللہ، اس کی بات سے وہ راضی بھی رہے گا، تبھی ہوگی سفارش، اور کوئی اللہ کے علم میں تو اضافہ نہیں کر سکتا ہے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطے میں لے سکتے اس کو اپنے علم کے۔ آیت نمبر 111 چلے گی۔ وَأَنِتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے سامنے، اور حقیقت میں نامراد ہوگا یعنی ناکام ہوگا جس نے اٹھایا گناہ کا بوجھ، جس نے اٹھایا گناہ کا بوجھ مطلب جس نے شرک کیا ہے وہ ناکامیاب ہو جائے گا۔ وَمَن یعمل، اور جو عمل کرے گا اچھے نیک، اور وہ مومن بھی ہوگا نا، تو پھر نہیں خوف ہوگا اس پر کسی ظلم کا اور نہ کسی ہضمن کا۔ ظلم مراد
حق تلفی اور ہضم مراد، اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ پہلا تو ہے کہ ظلم کسی کا حق مار کے بیٹھ جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اس پر تعدی کرے، دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کو چھیننے اور غصب کرنے کی کوشش کرے، یعنی نیکیوں کا برابر صلہ ملے گا، ذرا کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن، عربی قرآن، اور پھیر پھیر کے بیان کیا اس میں ہے نا وارننگز، ڈراوے، تاکہ وہ اللہ کے غضب سے بچنے والے بن جائے، یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی اور نصیحت، کوئی اور سوجھ بوجھ کی بات پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن نازل کیا اور الگ الگ طریقے سے ان کو وارن کیا تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، یا پھر کوئی اور نصیحت ان کو پیدا ہو جائے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ، پھر بہت اعلیٰ ہے اللہ کی ذات، حقیقی وہ بادشاہ ہے۔ پھر آپ جلدی نہیں کرنا قرآن کے پڑھنے میں کہ پوری کر دی جائے اس کی وحی، اور آپ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے، اضافہ کر میرے علم میں۔ تو قرآن کی وحی جب پوری ہو جائے نا تو آپ جلدی مت کرنا قرآن کے پڑھنے میں، قرآن میں، اس سے پہلے کہ پوری کر دی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اور آپ دعا کرتے رہنا ربی زدنی علما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور حقیقت میں عہد لیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی، پھر وہ بھول گئے اور ہم نے نہیں پایا ان کو کسی پختہ عہد میں۔ یہ عجلت سے اعتراض کرنے کی اس میں بھی ہدایت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا نا، تو انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہے جلد بازی کی، تو یہاں پہ وہ جلد بازی کی غلطی آدم علیہ السلام سے بھی صادر ہوئی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی کا پھر نہیں وہ نکلوا دے تم کو جنت سے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے نا۔ اِنَّ لَكَ اللہ، بے شک تمہارے لیے کہ نہیں تم بھوکے رہو گے اس جنت میں، اور نہ تم بے لباس رہو گے، اور بے شک آپ نہیں پیاسے رہو گے، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پھر وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے اور کہا اے آدم کیا میں آپ کو بتاؤں ایک درخت کے بارے میں، ہمیشگی والا درخت اور ایسی بادشاہ جس کو کوئی زوال نہیں ہوگا۔ تو یہ آدم علیہ السلام پر ابلیس کا ایک کامیاب حملہ کیا، وسوسہ ڈالا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، پھر دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے، پھر ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی سطریں، اور وہ لگے جوڑ کر رکھنے اپنی سطروں پر جنت کے پتے، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، اور وہ پھر راہ سے بھٹک گئے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہدایت دی تھی نا، وہ اس پہ وہ نہیں رہ سکے، اور پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو مجتباہ ربہ، پھر چن لیا اس کو ان کے رب نے، پھر ان کی توبہ کو قبول کی اور ان کو ہدایت بخشی۔ یعنی یہ اجتباء جو ہے توبہ اور قبولیت بتائی جا رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، وہ کلمات سکھائے، سورہ اعراف کی 23 نمبر کی آیت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ تم یہاں سے سب، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو۔ پھر جب آ جائے گا نا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، پھر جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی، پھر نہیں وہ بھٹکے گا دنیا میں، اور نہ وہ بدبخت ہوگا، آخرت میں بھی اس کا معاملہ اچھا ہوگا، وہ محروم نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ میں 36 میں اور سورہ اعراف کی 24 میں آیت گزر چکی ہے۔ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، یعنی تمہارا شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تم کو بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، اور جو اعراض کرے گا نا میری یاد سے، میرے ذکر سے، پھر بے شک اس کے لیے معیشتاً ضنکاً ہوگی، یعنی گزران جو ہوگا بہت تنگ ہوگا۔ ایمان کے بغیر ضمانت حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔
تو جو سکون اور طمانت ہوگی نا وہ اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوگی، اور جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اس پر گزرانی زندگی تنگ ہوگی، بے چینی، بے سکونی، سب چیز اس پر حاوی ہو جائے گی۔ اور ہم جمع کریں گے اس کو قیامت کے دن اندھا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں تھی، جو اللہ نے اس کو سب سمجھائی تھی، اس نے آنکھ بند کر کے زندگی گزاری، تو آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا رب میرے کیوں جمع کیا تو نے، ہاں کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا، اور میں تو دیکھتا تھا نا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھی نا تیرے پاس ہماری آیتیں، پھر تو نے بھلا دیا اس کو، اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا، یعنی آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا جیسے تو نے آیتوں کو اہمیت نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم بدلا دیں گے جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور جو ایمان نہیں لاتا ہے اپنے رب کی آیتوں پر، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے اور دیر پا ہے۔ افلم یہدی لہم، اور کیا نہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، یہ قریش والوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی؟ یہ کتنی ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے امتیں، وہ چلتے تھے اپنے ٹھکانوں میں، بے شک اس میں بھی نشانی ہے عقل والوں کے لیے، جو عقل کا استعمال کرے تو دوسروں کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ بات پہلے سے طے ہوتی نا آپ کے رب کی طرف سے، تو یقیناً یہ چمٹنے والا عذاب آ جاتا، اور ایک وقت مقررہ ہے نا، یہ نشانی عذاب کا جو مطالبہ کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بات طے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر آ جائے گا، پھر کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پھر صبر کیجئے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے آپ کے رب کی تعریفوں کے ساتھ، اس سے پہلے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں، اور تسبیح کیجئے دن کے دونوں سروں میں، اطراف النہار یعنی دن کے کنارے، تاکہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ نماز کے اوقات بھی ہے، اس میں سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے نا، اور رات کی گھڑیوں میں جو ہے مغرب عشاء ہے، اور دن کے کناروں کے اندر ہے نا شاشت ہے، ظہر ہے، مغرب ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے دن کے دونوں سرے یعنی کہ چاشت، ظہر اور مغرب۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہیں آپ آنکھ اٹھا کر دیکھنا اس کی طرف جو فائدہ دیا ہم نے ان میں سے کئی گروپ والوں کو، یہ دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، اور یہ اللہ نے کیوں آرائش دی ہے، نشان و شوکت کیوں دی ہے، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، اور اس کا آپ کے رب کا بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے جو امیر لوگ تھے نا، تو ان کی زیادہ پرواہ اور دلداری کرنے سے روک دیا، چونکہ کسی قوم کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، قوم کے بناؤ بگاڑ میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ایمان لائیں گے تو اور دوسروں پر بھی ایمان کا راستہ کھل جائے گا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو، جو ہم نے ان کو فائدہ دیا ہے دنیاوی زندگی کی جو رونقیں نے دی ہے نا، تو وہ ان کی آزمائش کے لیے دی ہے، اور رزق آپ کے رب کا بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا رزق ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیجئے آپ کے گھر والوں کو نماز کا، اور آپ خود اس پہ جمی رہیے، ہے نا، ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں رزق، ہم رزق دیتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں کو لے آتے کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، لوگوں نے کہا، مخالفین نے، یہ اہل کتاب تھے جو مشرکین کو اس طریقے سے سوالات کرنے کے لیے اکساتے تھے، تو ان سے پوچھو کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے تمہارے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، ہمارے رسول تو موسیٰ علیہ السلام بہت نشانیاں لے کر آئے،
تو فرمایا کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانی جو پہلے کے صحیفوں میں تھی؟ پہلے کے صحیفوں میں نشانی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا، اور اگر کہ ہم ہلاک کرتے ان کو عذاب سے، عذاب میں اس سے پہلے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف ایک رسول، تو ہم اتباع کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ آج ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے ہیں تو تم بہانے بنا سکتے تھے، بول سکتے تھے. کل متربص، آپ کہہ دو تمام انتظار کرنے والے ہیں، پھر تم بھی انتظار کرو، پھر جلد جان جاؤ گے کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے اور کون ہے وہ جس نے ہدایت کو پا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیش گوئی تو تھی نا اہل کتاب کے اندر، یہ تصدیق کافی نہیں ہے. اور فرمایا کہ مشرکین عرب جو تھے نا، تو تم یہ بول سکتے تھے کہ ہم پر اگر اللہ کے رسول آتے تو ہم اتباع کرتے، ہاں قیامت میں عذر پیش کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے. اور پھر فرمایا کہ دونوں پارٹیاں انتظار کرو، یہ کشمکش کا آخری انجام کیا ہوتا ہے، ہاں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پتہ ہی چل جائے گا کہ کون ہے جس نے ہدایت پائی اور منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور کون جو گمراہی کے راستے پہ تھا اور ہلاکت کے کھڈ میں گر گیا. تو آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.